نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ناصر منج کا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل MNA منج آفیشیل۔ ناظرین، پاکستان میں صحت کے شعبے میں حکومت، عالمی تنظیموں اور ماہرین صحت کی جانب سے بہتری لانے کی مسلسل کوششیں جاری ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کئی ایسی بنیادیں ہیں جہاں بہت اہم چیلنجز درپیش ہیں۔ پاکستان کے نظام صحت میں خامیوں کے چیلنجز کا ایک تفصیلی جائزہ آج ہم اس ویڈیو میں لیں گے۔ ناظرین، پاکستان میں صحت کے شعبے کے لیے GDP کا بہت کم حصہ، عموماً 1% سے بھی کم مختص کیا جاتا ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت WHO کی ہدایت کے مطابق یہ کم از کم 5% ہونا چاہیے۔ اگرچہ مختلف ہیلتھ کارڈ کے ذریعے غریب طبقے کی مدد کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد علاج کے اخراجات خود برداشت کرتی ہے۔ ملک کے اکثر بہتر طبی سہولیات اور بڑے ہسپتال پاکستان کے بڑے بڑے شہروں جیسا کہ کراچی، اسلام آباد، لاہور وغیرہ میں تو موجود ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں بنیادی صحت کے مراکز، بنیادی سہولیات، صاف پانی اور بجلی جیسی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔ خواتین حضرات، آبادی کے تناسب سے ملک میں ڈاکٹروں کی اور خصوصاً نرسوں کی شدید قلت ہے۔ پیشہ ورانہ ماحول کی خرابی، مناسب تنخواہوں کی عدم موجودگی اور تحفظ کے مسائل کی وجہ سے قابل ڈاکٹر اور نرسیں بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت بیماریوں کے دوہرے بوجھ سے نبرد ازما ہے۔ پولیو، TB، ڈینگی، ہیپاٹائٹس جیسی بیماریاں اب بھی ایک بڑا چیلنج ہیں۔ ذیابطیس، بلڈ پریشر اور دل کے امراض میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ خواتین حضرات، مارکیٹ میں غیر معیاری، جعلی اور حد سے زیادہ مہنگی ادویات کی فروخت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے قیمتوں اور کوالٹی کے کنٹرول میں مؤثر اقدامات کی مزید ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ حفاظتی اور پیشگی تدابیر کا بھی فقدان ہے۔ ملیریا، سیلاب یا دیگر قدرتی آفات کے موقع پر بیماریاں پھیلنے سے روکنے کا نظام انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ زیادہ تر توجہ علاج پر دی جاتی ہے، جبکہ بیماریوں کی پیشگی روک تھام پر بہت کم کام ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، پاکستان میں شعبہ صحت کی سب سے بڑی اور تشویشناک کمیوں میں سے ایک ماؤں اور بچوں کی صحت کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے۔ دوران حمل اور زچگی کے وقت مناسب طبی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے ماؤں کی اموات کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح نوزائیدہ بچوں کی اموات میں بھی تفشیش حد تک اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ غذائی قلت اور قد کا چھوٹا رہ جانا، ملک میں 40% سے زائد بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما رک جاتی ہے۔ یہ مسئلہ آنے والی نسل کے علمی اور معاشی صلاحیتوں کو شدید متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان کے نظام صحت بیماریوں سے بچاؤ کی بجائے علاج پر زیادہ منحصر ہے، جو معاشی اور انتظامی دونوں لحاظ سے غیر مستحکم ہے۔ تعلیم کا محدود احاطہ، خسرہ، پولیو اور دیگر قابل علاج بیماریوں کی ویکسینیشن کا نظام اب بھی دیہی اور دور دراز علاقوں میں مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکا۔ صحت عامہ، ذاتی صفائی، متوازن غذا اور بیماریوں سے بچاؤ کے متعلق عوامی آگاہی کی مہمات کا عدم وجود یا غیر مؤثر ہونا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ خواتین حضرات، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صحت کا شعبہ صوبوں کو منتقل کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد انتظامی اور پالیسی سطح پر کئی خلا پیدا ہوئے۔ ہر صوبے کی مالی اور انتظامی صلاحیت مختلف ہوتی ہے،
جس کی وجہ سے صوبوں کے درمیان صحت کی سہولیات کا معیار برابر نہیں رہا۔ ہسپتالوں کی انتظامیہ میں بدعنوانی، طبی آلات کی غیر شفاف خریداری اور ادویات کی تقسیم کا غیر مؤثر نظام صحت کے وسائل کو ضائع کرتا ہے۔ سیکٹری سطح پر سرکاری سہولیات کی عدم دستیابی نے پرائیویٹ ہیلتھ کیئر کو جنم دیا، جو کہ اب نظام پر غالب آ چکا ہے۔ علاج کے بے لگام اخراجات، ملک کی 70% سے زائد آبادی علاج کے لیے پرائیویٹ کلینکس کا رخ کرتی ہے۔ وہاں قیمتوں کا کوئی تعین نہیں ہے، نہ ہی کوئی معیار یا کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے ایک درمیانے طبقے کا خاندان بیماری کی صورت میں خط غربت سے نیچے چلا جاتا ہے۔ پرائیویٹ ہسپتالوں اور لیبارٹریز کا معیار چیک کرنے کے لیے کوئی مضبوط ریگولیٹری باڈی کام نہیں کر رہی۔ شہریوں کی جھونپڑیوں اور دیہی علاقوں میں مستند ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کی عدم موجودگی کا فائدہ عطائی ڈاکٹر اٹھاتے ہیں۔ غیر محفوظ طریقوں سے غیر تصدیق شدہ ادویات اور استعمال شدہ سرنجوں کے دوبارہ استعمال کرنے سے ہیپاٹائٹس بی، سی اور HIV جیسی خطرناک بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، جدید دور میں طبی شعبہ ڈیٹا اور ٹیکنالوجی پر منحصر ہے، جبکہ پاکستان اس میدان میں بھی بہت پیچھے ہے۔ مریضوں کا طبی ہسٹری ریکارڈ رکھنے کا کوئی مرکزی یا ڈیجیٹل نظام موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے صحیح تشخیص اور تحقیق میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ ملک میں طبی تحقیق پر نام برائے نام رقم خرچ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم مقامی بیماریوں کے حل کے لیے غیر ملکی تحقیق پر انحصار کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد انشاءاللہ ہم صحت کے شعبے پر دوسرا ولاگ کریں گے، جس میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں صحت کے شعبے کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ حکومت پاکستان کو کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ملک میں صحت کا شعبہ جو ہے اس میں بہتری آ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔